ومن احب ان یکون اقوی الناس، اور جو یہ چاہتا ہو کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میں قوی اور طاقتور ہو جاؤں، فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ، اور جو یہ چاہتا ہے کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میں غنی ہو جاؤں، مالدار ہو جاؤں، فَلْيَكُمْ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقُ مِمَّا فِي يَدِهِ، تو جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے زیادہ بھروسہ اللہ کی عطا پر کرے۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر قربان جائیے۔ انسان دنیا میں اکثر 3 چیزوں کا ہی طلبگار ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ میں عزت والا ہو جاؤں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان کر دیا، اللہ سے ڈرو، سب سے زیادہ معزز ہو جاؤ گے۔ انسان چاہتا ہے میں سب سے زیادہ طاقتور ہو جاؤں، فرمایا اللہ پر بھروسہ کرو، سب سے زیادہ طاقتور ہو جاؤ گے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں غنی ہو جاؤں اور سب سے زیادہ غنی ہو جاؤں، تو اللہ کی عطا پر اتنا بھروسہ ہو کہ جو ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ اللہ کی عطا پر بھروسہ ہو۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ جب کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، یہ کام کیسے ہوگا؟ تو کہتا ہے اللہ مالک ہے، اللہ کر دے گا۔ لیکن جب پیسے ہوتے ہیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، تو وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں، کام ہو جائے گا۔ حالانکہ اس وقت بھی اسے یہی کہنا چاہیے کہ رب العالمین کریم ہے، وہ مالک ہے، وہ کرم فرمائے گا اور یہ کام انشاءاللہ آسانی سے ہو جائے گا۔ تقوی کی تعریف سماعت کریں کہ تقوی اللہ سے ڈرنا، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں چند بزرگوں کے اقوال لکھے اور تقوی کی تعریف بیان کی۔ وقال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، التقوی ترک الاصرار علی المعصیہ، گناہوں پر اصرار نہ کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے۔ وترک الاغترار بالطاعہ، اور نیکی پر غرور نہ کرنا، یہ تقوی ہے۔ یعنی مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کے لیے 2 چیزیں ہمیں سکھائیں کہ گناہ چھوڑ دو اور جو نیکی کرو اس پر غرور نہ کرو، بلکہ یہ سمجھو یہ تو محض رب کا فضل ہے۔ وقال ابراہیم ابن ادہم، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، التقوی اللہ یجد الخلق فی لسانک عیبا، تقوی یہ ہے کہ مخلوق تیری زبان میں عیب نہ پائے۔ یعنی جب تو مخلوق کے سامنے، لوگوں کے سامنے زبان استعمال کر تو تیری زبان میں کوئی غلط بات نہ ہو، ان کی دل آزاری نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو۔ وَلِلْمَلَائِكَةُ فِي أَفْعَالِكَ عَيْبًا، اور فرشتے تیرے کاموں میں عیب نہ پائیں، یعنی فرشتے جب تیرے اعمال دیکھیں تو وہ تیرے اعمال عیب سے پاک ہوں۔ وَلَا مَلِكُ الْعَرْشِ فِي سِرِّكَ عَيْبًا، اور تیرا رب جو عرش کا مالک ہے وہ تیرے باطن میں عیب نہ پائے۔ یعنی تقوی کے معنی حضرت ابراہیم بن ادم یہ بیان کرتے ہیں کہ زبان بھی پاکیزہ ہو، ظاہر بھی پاکیزہ ہو اور باطن بھی پاکیزہ ہو، یہ وہ شخص ہے جس میں تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ وقال الواقدی علیہ الرحمہ، امام واقدی علیہ الرحمہ نے فرمایا، التقوی ان تزین سرک للحق کما زینت ظاہرک للخلق۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا انداز ہے کہ جس طرح تو لوگوں کے لیے اپنے ظاہر کو آراستہ کرتا ہے،
تقوی اس چیز کا نام ہے کہ تو اللہ کے لیے اپنے باطن کو اسی طرح آراستہ کر۔ مراد یہ ہے کہ جب ہمیں کسی کے سامنے جانا ہوتا ہے، دعوت میں جانا ہوتا ہے، کسی آفس میں انٹرویو کے لیے جانا ہوتا ہے، تو ہم اپنے ظاہر کو لوگوں کے لیے بہت زیادہ آراستہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے حضور جانا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تو ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، تو اس لیے اللہ کے حضور حاضری سے پہلے اپنے باطن کو آراستہ کرو، اور یہ آراستہ کرنا تقویٰ ہے۔